السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ سیدھے سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے عاشق جن کی جنونی محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ طوبا کے ہاتھ میں بندھا ہوا تعویذ طلحہ نے کھول دیا کہ وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ جنات موجود ہیں اس دنیا میں، یا طوبا کو کوئی خطرناک خبیث جن تنگ کر رہا ہے۔ اور پھر اس دھاگے کے کھلتے ہی طوبا پر اس جن نے حملہ کر دیا۔ مہر کے گھر وہ موجود تھے اور وہ جن طوبا کو بہکا کر اپنے ساتھ چھت پر لے گیا اور چاہتا تھا کہ طوبا چھت سے کود کر چھلانگ لگا کر مر جائے، لیکن اسی وقت طلحہ اور مہر پہنچ گئے۔ اب آگے I'm sorry، میں نے تم پر غصہ کیا۔ طلحہ شرمندہ سا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اور سوری مجھے کرنی چاہیے، میں نے اتنا پریشان کر دیا اپنی وجہ سے سب کو۔ طوبا نے چہرہ جھکا لیا۔ طوبا، پر تم وہاں پہنچی کیسے؟ تم تو ہمارے سامنے تھی۔ طلحہ کا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے یاد نہیں بالکل کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ طوبا الجھن کا شکار تھی۔ کیا واقعی مہر نے جو کہا وہ سچ ہے؟ طلحہ نے اس سے تصدیق چاہی۔ طوبا نے زور سے گردن ہلائی۔ اف! طلحہ جھنجھلا گیا۔ طلحہ، وہ مجھے کہتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنی دنیا میں۔ طوبا روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ طلحہ نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود میں بھیج لیا۔ طلحہ کا اس سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن بات طوبا کی تھی اور وہ اس سب کو مذاق یا پاگل پن کہہ کر نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں اس بات پر کچھ نہ کچھ یقین ہو رہا تھا اور وہ طوبا کو ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ واقعی وہ سب سچ تھا جو طوبا نے کہا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک جن ایک انسان کے پیچھے پڑ سکتا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ طلحہ کی آنکھوں میں طوبا کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ طلحہ نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے یقین کرنا چاہیے طوبا کا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں کہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں یقین نہ کروں اور یہ سب سچ ہو تو کہیں وہ واقعی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ طلحہ ڈرائیو کرتے کرتے سوچ رہا تھا کہ اچانک سے کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ طلحہ نے بریک لگائی۔ بیٹا مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دو، ایک بوڑھے سے آدمی نے کار کی ونڈو کے پاس آ کر کہا۔ طلحہ نے انہیں دیکھا، ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جی ضرور، طلحہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آدمی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے انکل آپ کو؟ طلحہ نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا اس جگہ پہنچا دو، آدمی نے اسے ایک پرچی دی۔ جی، یہ کیسی عجیب سی جگہ ہے، سامنے ایک بہت پرانا پیڑ تھا اور اس سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ طلحہ نے اس پرچی میں لکھے پتے پر پہنچ کر سوچا، یہاں تو کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ ہی کچھ، یہ ایسی کیسی جگہ، کیسے رہ لیتے ہیں یہ آدمی؟ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کی منزل تو آ گئی، لیکن آپ ایسی جگہ کیسے؟ طلحہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سیٹ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، یہ کہاں گئے؟ طلحہ سوچنے لگا۔ گاڑی سے اتر کر دیکھا تو باہر بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، اتنی جلدی کہاں گئے؟ طلحہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طلحہ نے گاڑی آفس کی جانب دوڑائی، کیونکہ ان کے چکر میں وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ طوبا اور طلحہ شام کو باہر آئس کریم کھانے کے لیے گئے۔ کیا یاد کرو گی تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں؟ طلحہ نے کار آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ تم یہیں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ طلحہ کار سے اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی پر طلحہ آنے لگا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ اسے پیسے دینے کے ارادے سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ طلحہ پیسے دینے لگا تو فقیر نے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا۔ طلحہ بیٹھ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ طلحہ اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ میں نے کہا تھا نا، اس سے دور رہو، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ خوفناک سی غصے میں بھری آواز اس کی سماعتوں سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طلحہ ایک دم اس سے دور ہٹا۔ سامنے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ طلحہ آنکھیں ملتا رہ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں اور کانوں پر۔ اس نے جھرجھری لی اور کار کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ ہاں، سوری تھوڑا رش تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ طوبا نے اسے دیکھا جو چہرے سے الجھا لگ رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، طلحہ نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس گھر آ گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ طلحہ نے برابر میں لیٹی طوبا پر نظر دوڑائی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ طلحہ اپنے ساتھ ہوئے تمام حادثات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو بار بار آ کر مجھے یہ سب کہتا ہے؟ طلحہ سوچنے لگا، پہلی بار بھی اس نے مجھے یہی لفظ کہے تھے اور اس کا مطلب شیشے پر بھی وہ سب اس نے لکھا تھا اور وہ سب ایکسیڈنٹ
وہ مجھے ڈرانا سب کچھ توبہ سے جڑا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ سے دور رہوں. اس کا مطلب کوئی واقعی ہے جو توبہ کے پیچھے پڑا ہے اور چاہتا ہے میں اسے چھوڑ دوں. طلحہ اپنی سوچوں میں غرق تھا. تبھی توبہ چونک کر اٹھ گئی اور رونے لگی. توبہ کے رونے کی آواز پر طلحہ ہوش میں آیا. کیا ہوا توبہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ طلحہ پریشان ہو گیا. وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، توبہ نے روتے ہوئے کہا. کس نے کہا تم سے؟ طلحہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. میں نے خواب میں دیکھا ہے. توبہ خواب سچ نہیں ہوتے، وہ نہیں کر سکتا مجھے کچھ. تم سو جاؤ، تم نے بس خواب دیکھا ہے، پریشان مت ہو، طلحہ نے اسے سمجھایا. توبہ آنکھیں بند کر کے واپس لیٹ گئی. طلحہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. کچھ ہی دیر میں توبہ سو گئی. طلحہ بھی لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے سو گیا. 2 دن بعد طلحہ آفس جا رہا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. توبہ کو ہاسپٹل سے کال آئی. وہ سیما بیگم اور ردا کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچی. ردا نے ماہین کو بھی انفارم کر دیا تھا. اب کیسا ہے میرا بیٹا؟ سیما نے ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھا. اللہ کا کرم ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں. جب ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نرمی سے کہتے ہوئے آگے چلے گئے. اللہ تیرا شکر ہے. سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. سب سے آخر میں توبہ طلحہ سے ملنے گئی. طلحہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر طلحہ نے آنکھیں کھولی. توبہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. طلحہ لب بھیج کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا. کیسے ہوا یہ سب؟ توبہ نے دھیمی سی آواز میں کہا. بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، دیکھو اب میں ٹھیک ہوں، بالکل تمہارے سامنے. کیسے ہوا یہ سب؟ توبہ کا اب بھی وہی سوال تھا. بتایا تو. آگے بولنے ہی والا تھا کہ توبہ نے اس کی بات کاٹ دی. طلحہ تم نے میری جان نکال دی. میں کتنا پریشان تھی. اگر تمہیں وقت پر ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، اور تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا. توبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے بتاؤ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ کہیں یہ اس کے تو کام نہیں ہے؟ توبہ کا ذہن جن کی طرف تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا توبہ. اچانک کیسے میری کار کا بریک فیل ہو گیا اور میری گاڑی درخت پر جا لگی، پھر مجھے ہوش نہیں رہا. یہ سب وہی کر رہا ہے. توبہ رو دینے کو تھی. طلحہ خاموش ہو گیا کیونکہ اب اسے اس بات پر یقین آ چکا تھا. میں آتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا. توبہ باہر کی جانب چلی گئی. لیکن کہاں جا رہی ہو؟ طلحہ نے آواز دی، لیکن وہ جا چکی تھی. وہاں سے توبہ مہر کے پاس گئی اور کہا کہ ان خاتون سے پھر سے ملاقات ہو سکتی ہے. انہوں نے ہماری مدد کی تھی، جبکہ ہم نے تو انہیں نہیں بلایا تھا. کہ وہ پھر سے یہاں آ سکتی ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں. وہ جن طلحہ کو تنگ کر رہا ہے اور کہیں اس کی جان نہ لے لے، کیونکہ اس کے پاس وہ تعویذ نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میری مدد کیسے ہوگی؟ وہ اللہ والی میرے پاس آ جائیں اور میں ان کی مدد سے طلحہ کو بچا لوں. لیکن وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئی. طلحہ ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا اور پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا. توبہ ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی. وہ اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی. توبہ، کیا تمہیں یاد ہے یہ جن ہمارے پیچھے کہاں سے لگا تھا؟ طلحہ نے پوچھا. نہیں. پھر بھی کوئی سنسان گلی یا کوئی گھر یا کوئی پرانا پیڑ یا کوئی بھی دوسری جگہ؟ پیڑ؟ ہاں پرانا پیڑ. اکثر میرے خواب میں آتا ہے. شاید ہو سکتا ہے یہ وہیں سے میرے پیچھے لگا ہو. توبہ نے یاد کرتے ہوئے کہا. توبہ کوئی بات ایسی یاد ہے تمہیں جب تم وہاں گئی ہو اس پیڑ کے پاس؟ ہاں. رات کافی ہو چکی تھی. سنسان سڑک پر گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی. توبہ کو کھڑکی سے آتی سرد ہوا خود پر محسوس ہو رہی تھی. اچانک سے ایک پرانے پیڑ کے پاس آ کر گاڑی رک گئی. حمزہ چیک کرنے کے ارادے سے کار سے اترا. توبہ کے پاس مہر کی کال آئی تو وہ سننے کے لیے کار سے باہر آ گئی اور پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی. سنہرے بال کھلے ہوئے تھے. پرفیوم اتنا زیادہ لگا رکھا تھا مانو پوری بوتل خالی کر دی ہے. توبہ کو لگا کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے. توبہ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. عجیب بات ہے. توبہ گاڑی میں آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سائرہ بیگم نے اسے ڈانٹا. توبہ ان کی آواز پر دوڑ کر گاڑی میں چلی گئی. حمزہ نے چیک کر کے پھر گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی چل پڑی. حمزہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور زن سے گاڑی بھگا لی. یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے. کاش میں نہ جاتی وہاں اس دن. توبہ پریشان نہ ہو، میں نے کسی سے بات کی ہے، وہ ابھی کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں. وہ واپس آ گئے تو ہم ان سے ملنے جائیں گے. وہ ہماری مدد ضرور کریں گے. طلحہ نے اسے سمجھایا. توبہ سر جھکا گئی. طلحہ نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کے شروع کے دن یوں گزریں گے. رات کے قریب 1 بجے توبہ چونک کر اٹھ گئی. کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا. کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا وہ خود پر محسوس کر رہی تھی. کمرے میں صرف ایک سائیڈ لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی اندھیرے کو چیرنے میں ناکامیاب ہو رہی تھی. توبہ نے ایک نظر برابر میں سوئے طلحہ پر ڈالی. توبہ اس کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھنے لگی تھی. اسے لگتا تھا کہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج پھر وہی خواب
तूबा ने अपना सर थाम लिया। वो रोज ख्वाब में देखती है कि वो तलहा को मार रहा है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कभी उसे कुछ कर देता है, कभी कुछ। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, मैं इन सब बातों को सिर्फ ख्वाब कहकर नहीं टाल सकती और ना ही अब किसी आमिल बाबा के आने का इंतजार कर सकती हूँ। अगर वाकई फिर से उसने कुछ किया तो? तूबा सोचने लगी। तूबा की नजर धागे पर गई। अगर मैं ये धागा तलहा को बांध दूं तो वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तूबा के दिल में ख्याल आया, अगर तुम इसे अपनी कलाई में बांध लो तो वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। खातून के अल्फाज तूबा के कानों में गूंजे। तूबा ने बिना सोचे समझे धागा अपनी कलाई से खोलकर तलहा की कलाई में बांध लिया। तूबा ने तलहा को बचाने के लिए बिना सोचे समझे खुद को मुसीबत में डाल लिया था। ये सब उसकी एक साजिश थी। वो यही तो चाहता था कि तूबा अपनी कलाई से धागा उतारे और तूबा उसे उसके मकसद में कामयाब कर चुकी थी। तूबा नहीं जानती थी अब उसके साथ क्या होने वाला है। तूबा, तुम और भाई नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, रिदा कमरे में झांकते हुए कहने लगी। तूबा बेड पर घुटनों पर सर गिराए खामोश बैठी हुई थी। तूबा को ऐसा बैठा देखकर और जवाब न पाकर रिदा कमरे में आ गई। क्या हुआ तूबा, ऐसे क्यों बैठी हो? रिदा ने तूबा के बाजू पर हाथ रखा तो तूबा ने सर उठाकर उसे अजीब निगाह से देखा। तूबा का हुलिया बिखरा बिखरा सा था, बाल खुले हुए थे, कमर पर फैले हुए, चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी वहशत और स्याह हो रहा था चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल अंगारा, मानो अभी खून निकल आएगा। रिदा ने उसे देखा तो डर कर पीछे हट गई। ये क्या? तलहा अपनी कलाई में काला धागा बंधा देखकर बड़बड़ाया। अगर ये तूबा ने बांधा है तो फिर तूबा? तलहा अभी यही सोच रहा था कि रिदा के चीखने की आवाज आई। तलहा जल्दी से ड्रेसिंग रूम से निकल आया। सामने देखा तो तूबा बेड पर बैठी अजीब अंदाज में हंस रही थी और रिदा दूर खड़ी डरी सहमी चीख रही थी। तूबा ने गर्दन घुमाकर तलहा को देखा जो हैरान और परेशान सा खड़ा सब देख रहा था। तलहा को देखकर तूबा और जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते तूबा ने सर झुका लिया और फिर कमरे में तूबा के रोने की आवाजें गूंजने लगी। रिदा कमरे से भागकर नीचे चली गई। तलहा वहीं खड़ा उसे देख रहा था। तलहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जो सब अभी हो रहा है वो सच है। रोते रोते तूबा फिर से हंसने लगी। वो तूबा लग ही नहीं रही थी। तलहा को यूं लगा जैसे तूबा नहीं कोई और हो और वो हंसते हंसते सर झुका गई, फिर वहीं बेड पर गिर गई जैसे जिस्म में जान ही ना हो। तलहा छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसके पास आया। तूबा उठो। तलहा ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तलहा ने उसे वहीं बेड पर लिटा दिया और अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर आ गया। तलहा ने हाफिज जी को कॉल करके सारी सूरत हाल बताई और उनसे आज आने की गुजारिश की। हाफिज जी ने तहम्मुल से तलहा की बात सुनी और आने की हामी भर ली। रात तक उन्हें आना था। तलहा और बाकी सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तलहा ने अपने और तूबा के घर वालों को सब कुछ बता दिया। हमजा, सायरा और माहीन को लेकर तलहा के घर आ गया था। सब तूबा के लिए बहुत परेशान थे। तूबा होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। तलहा ने भी उसे कुछ नहीं बताया और आराम करने का कहकर सुला दिया। तलहा लाउंज में बैठा उनके आने का इंतजार कर रहा था कि डोरबेल बजी। तलहा भागने वाले अंदाज में दरवाजे की जानिब लपका। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी शख्सियत, नूरानी चेहरा, माथे पर नमाज का निशान, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह लिए खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। आइए अंदर आइए। तलहा उन्हें अंदर ले आया। सब ने उन्हें देखते ही सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए घर का जायजा लिया। आपने किसके बारे में जिक्र किया था मुझसे? अपनी बीवी तूबा के बारे में, तलहा ने जवाब दिया। वो इस वक्त कहाँ है? ऊपर कमरे में। चलो। हाफिज जी ने उसे चलने का इशारा किया। तलहा उन्हें लेकर कमरे में आ गया। तूबा बेड पर लेटी सो रही थी। हाफिज जी ने एक नज़र उसे देखा और फिर कमरे का जायजा लिया। फिर कुछ कुछ पढ़ाई की और कमरे से बाहर आ गए। बेटा, वो एक अय्याश किस्म का जिन है और तूबा से अपना मकसद हासिल करना चाहता है। और उसका क्या मकसद है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी बहुत समझदार हो। जहाँ तक आपने मुझे बताया है तो मैंने हिसाब लगा लिया है। इससे तो यही पता चलता है अभी तक उसने तूबा से अपना मकसद हासिल नहीं किया है और मेरा हिसाब तो यही कहता है कि वो तूबा को अपने साथ ले जाना चाहता है। बाकी बेशक सब अल्लाह ताला जानता है। उसने जितना इल्म मुझे दिया उससे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि वो अभी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जैसे ही उसकी तैयारी खत्म हो गई यहाँ से जाने की, वो तूबा को भी साथ ले जाएगा। इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, जो करना है जल्दी करना है वरना तुम अपनी बीवी को खो दोगे। हाफिज साहब ने ठहर ठहर कर नरम लहजे में उसे सारी बात बताई। लेकिन हम उससे तूबा को बचाएंगे कैसे? तूबा सो रही है। कमरे से खौफनाक सी आवाज गूंजी।
طلحہ کمرے میں جانے لگا تو حافظ جی نے اسے روک دیا۔ ابھی وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نیچے آؤ۔ طلحہ ان کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اس وقت کمرے میں 4 لوگ موجود تھے، صرف طلحہ، حمزہ، حافظ جی اور احمد صاحب، باقی عورتیں دوسرے کمرے میں تھیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ طلحہ نے انہیں ساری بات بتا دی۔ کیا تم جانتے ہو وہ جگہ کہاں ہے؟ جی شاید۔ طلحہ کے ذہن میں وہی پیڑ آیا جہاں اس نے اس بوڑھے شخص کو ڈراپ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا ہم بھی وہیں سے شروع کریں گے۔ حافظ جی، میں دھاگا واپس اس کی کلائی میں باندھ دوں تو پھر کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور ہمارے کام میں بھی دخل نہیں دے گا۔ اس سے سب محفوظ رہیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ طلحہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ سب جا کر سو جائیے، اور طلحہ تم مجھے ایک بوتل میں پانی لا کر دے دو۔ حمزہ اور احمد اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ طلحہ پانی لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ طلحہ میری بات اب غور سے سننا، آپ طوبا کے پاس کمرے میں جاؤ، میں یہاں بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، ہو سکتا ہے وہ وہاں اس پر حاضر ہو جائے، لیکن آپ کو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ کلائی میں بندھا دھاگا تمہاری حفاظت کرے گا، اور سب سے بڑی حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میں نے پڑھائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ فی الحال اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہ کوشش بھی کرے گا۔ تم یہ دھاگا اپنی کلائی سے کھول دو، لیکن ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، ہرگز نہیں، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ ایسے تم پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں ڈرائے تو ڈرنا مت، اور کوشش کرنا تم اس سے نہیں، طوبا سے بات کرنے کی، کیونکہ وہ تمہیں سن سکتی ہے۔ وہ جب تک خود کوشش نہیں کرے گی، خود نہیں چاہے گی، میں یا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور طوبا کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم وہ شخص ہو جو طوبا کو اس سے بچا سکتے ہو، طوبا سے بات کر سکتے ہو، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تم گھبرانا نہیں، وہ تمہیں جب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک یہ دھاگا تمہاری کلائی میں ہے۔ اور یاد رکھنا، جن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا دماغ 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتا، اسے آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہرگز اس کی باتوں میں مت آنا۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ اس وقت طوبا نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ایک جن سے ہے۔ سنبھل کر رہنا، میری ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اب جاؤ، تم مجھے پڑھائی کرنے دو۔ طلحہ نے ان کی ساری باتیں سنی اور اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ طلحہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور طوبا کو دیکھنے لگا۔ طوبا کے چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی، چہرے پر عجیب سے اور بہت ہی گہرے نشانات تھے، بال بکھرے بکھرے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ طلحہ کا دل دکھ رہا تھا اسے یوں دیکھ کر۔ یہ اس کی طوبا تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ طوبا پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ ایک اشک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گیا اور وہ رو رہا تھا۔ وہ ایک مرد ہو کر رو رہا تھا۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے، محبت مرد کو بھی رلا دیتی ہے۔ طلحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور صوفے پر آ کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ نیند تو آج سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سبھی طوبا کو لے کر بہت پریشان تھے۔ سائرہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ سیما بیگم، ماہین، احمد صاحب، حمزہ، رضا، سبھی دعا کر رہے تھے طلحہ اور طوبا کے لیے۔ اب بس اس کی کن کا انتظار تھا۔ رضا تو صبح والے واقعے کے بعد سہم گئی تھی۔ اس کا سامنا اسی چیز سے پہلی بار ہوا تھا اور وہ ڈر گئی تھی اور خود میں ہی کہیں گم تھی۔ پورے گھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ طلحہ کی رات کو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ رات کے قریب 2 بجے کسی کے رونے کی آواز سے طلحہ کی آنکھ کھلی۔ طلحہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو طوبا بیڈ پر گھٹنوں پر سر گرائے بیٹھی رو رہی تھی۔ طوبا طلحہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ طلحہ، طوبا نے طلحہ کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ طلحہ پلیز مجھے بچا لو۔ وہ رونے لگی۔ طلحہ میرے پاس آؤ، اس نے اشارے سے اسے بلایا۔ پلیز وہ دھاگا میری کلائی میں باندھ دو، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، پلیز طلحہ، بہت تکلیف دے رہا ہے، مجھے مار رہا ہے۔ وہ منت کر رہی تھی، ڈر سے کرا رہی تھی۔ طلحہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ طوبا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ طلحہ اس کے تھوڑے قریب آ گیا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن سکتی ہو، طوبا مجھ سے بات کرو پلیز۔ طلحہ پلیز مجھے بچا لو، طوبا روتے ہوئے بولی، اور پھر سے کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چیختی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ طلحہ صوفے پر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد طلحہ نے اپنے آس پاس کچھ محسوس کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ طلحہ نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو کوئی نہیں تھا۔ سامنے بیڈ پر طوبا بھی نہیں تھی۔ طلحہ نے نظریں تھوڑی اوپر کی تو حیران رہ گیا۔ وہ ہوا میں اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ طلحہ کو ایک پل ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہے، وہ تمہیں ڈرائے گا، اس سے ڈرنا مت۔ حافظ جی کی کہیں باتیں اسے ہمت دلا رہی تھی۔
طلحہ نے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچانک طوبا گر کر زمین بوس ہو گئی۔ طلحہ نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ طوبا کو ہوش آیا۔ اس نے خود کو اسی پرانے پیڑ کے پاس پایا۔ طوبا ڈر کر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اس دن والا واقعہ گھوما جب وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ یہ تو وہی جگہ ہے، سوچ کر لرز گئی۔ طوبا، اس کی آواز پر طوبا نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ طلحہ کی آنکھ کھلی تو طوبا کو کمرے میں نہ پا کر وہ گھبرا گیا۔ طلحہ فوراً نیچے حافظ جی کے پاس پہنچ گیا۔ طوبا کمرے میں نہیں ہے، طلحہ نے گھبرا کر کہا۔ چلو، حافظ جی نے چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن کہاں؟ وہ جہاں تم نے مجھے بتایا تھا، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ طلحہ اور حافظ جی گھر سے نکل گئے، مجھے یقین ہے وہ اسے وہیں لے کر گیا ہے۔ طوبا بچ تو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یقین رکھو۔ میرا رات پڑھائی کرنے کا مقصد اسے کمزور کرنا تھا۔ کل رات پڑھائی کی وجہ سے وہ بہت تنگ تھا اور کچھ کمزور بھی ہو چکا تھا۔ اب اس کی طاقت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ طلحہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ منزل پر پہنچ کر طلحہ نے گاڑی کو بریک لگایا۔ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا کہ اچانک کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ حافظ جی گھوم کر پیڑ کی دوسری جانب آئے۔ طلحہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ سامنے دیکھا تو طوبا پیڑ پر بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھی تھی۔ چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہی تھی۔ طلحہ طوبا کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن حافظ جی نے اسے اشارے سے روک لیا۔ حافظ جی نے تسبیح لی اور پڑھنا شروع کیا۔ طوبا گنگناتے گنگناتے رک گئی اور پیچھے کسی سائڈ جھکتی گئی اور پھر اچانک سے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اوپر ہوئی۔ بند کرو یہ سب! طوبا نے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ اپنا چہرہ نوچتی تو کبھی اپنے بالوں کو۔ کافی دیر تک وہ پڑھائی کرتے رہے اور طوبا چیختی رہی۔ چہرہ نوچنے کی وجہ سے طوبا کے چہرے سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور سر نیچے جھکا لیا۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ طلحہ، یہ شخص اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، طوبا نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے دور رہو پلیز، میرے پاس آؤ، مجھے یہ دھاگا باندھ دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ طوبا کی نظر طلحہ کے کلائی میں بندھے دھاگے پر تھی۔ طلحہ ادھر آؤ، میں تمہاری طوبا ہوں۔ طوبا جھولے سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ پھیلا کر طلحہ کو پیار سے اپنے پاس بلانے لگی۔ طلحہ اس سے واقف تھا کہ وہ اسے گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ طلحہ نے ایک نظر حافظ جی کو دیکھا۔ حافظ جی نے اسے اشارہ دیا۔ طلحہ نے کلائی سے دھاگا اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ طوبا کے چہرے پر مسکراہٹ نے گھر کر لیا۔ طلحہ رک جاؤ، حافظ جی نے اسے روکا، لیکن طلحہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ طوبا اور اس میں کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ طوبا کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حافظ جی نے پڑھائی جاری رکھی۔ طلحہ طوبا کے قریب آ گیا۔ طوبا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ طلحہ اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ طوبا کی ہنسی چیخوں میں بدل گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب اور پراسرار ہوتے جا رہے تھے۔ طلحہ نے اپنی بند مٹھی کھولی تو اللہ کے نام کا لاکٹ اس پر موجود تھا۔ ہتھیلی میں جگمگا اٹھا۔ لاکٹ کو دیکھ کر طوبا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تمہیں وہاں گمراہ کرنا چاہے گا، لیکن اس کی باتوں پر غور مت کرنا اور میری بات دھیان سے سنو۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جن کو بیوقوف بنانا آسان ہے، کیونکہ اس کا دماغ 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کو بیوقوف بنائیں گے۔ اگر وہ تمہیں اپنے پاس بلائے تو تم اس کے پاس جانا۔ اور ہاں، یہ دھاگا وہ ضرور اتارنے کو کہے گا، اس لیے اس دھاگے کو اپنے بازو پر باندھ لو تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اور یہ دھاگا لو، اسے اپنی کلائی میں باندھو اور دوسرے کو تم اس کی طرف بڑھانا۔ اور یہ جو لاکٹ تمہیں دیا ہے، جب میں اشارہ کروں اسے طوبا کے گلے میں ڈال دینا۔ حافظ جی نے راستے میں سب اسے سمجھا دیا تھا۔ طلحہ نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ جیسا سوچا تھا سب ویسا ہی ہو رہا تھا۔ طلحہ نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی۔ طوبا نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن حافظ جی نے پڑھائی کے ذریعے اس کے راستے بند کر دیے تھے۔ طوبا نے حافظ جی کو گھورا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ طوبا بھاگنا چاہ رہی تھی، لیکن بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر طلحہ نے دیر نہیں کی اور لاکٹ طوبا کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ طوبا کے جسم سے باہر آیا۔ ایک کالا دھواں باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ طلحہ نے طوبا کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور حافظ جی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ طلحہ نے اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھا تھا پہلی بار۔ اسے سوچ کر ہی نہ جانے کیا ہوا تھا کہ طوبا اس کا روز سامنا کرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے جل رہا تھا۔ اس کی بھیانک چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ اگر کوئی کمزور دل دیکھ لیتا تو خوف سے بے ہوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گیا، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ دعاؤں پر کن فرما دیا گیا تھا۔ برا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا پھر جنات۔ حافظ جی نے پڑھائی ختم کی اور طوبا کے اوپر دم کیا
اور پھر وہ گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج ایک طویل امتحان کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ طلحہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ طوبیٰ سے سچی محبت کرتا تھا۔ بے شک محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور شوہر اگر بیوی کے لیے اتنا سوچنے والا ہو تو ساری بد مخلوقات اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔